الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذي عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاكثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید رواہ مسند احمد عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما كان له ذبح يذبحه فإذا أهل ذي هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أزفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم عن قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده رواہ ابن ماجہ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلى الصبح من غداة عرفة اقبل على اصحابه فيقول على مكانكم ويقول الله اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر وللہ الحمد ويكبر من غداة عرفة الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق رواہ البیہقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ سال بھر کے افضل ترین شرافت سے بھرے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ مقرب دن ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی اس بابت گفتگو گزار کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس کے دن کا متبرک ہونا بھی مختلف احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، سالوں کے دنوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے رمضان کو متبرک کیا، ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کو متبرک کیا، سال کے دنوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ افضل ترین اعمال کوئی نہیں ہے عبادت کے لیے۔ ان دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ تقرب پاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھاؤ نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے۔ یہ دن نیکیوں کا موسم ہے۔ کتنا بھاؤ بڑھتا ہے؟ فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، پہلے ذی الحجہ کے پہلے 9 دن ایک
دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. وقیام کل لیل منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. اور اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی عظمت اہمیت کم نہیں ہوتی. گزشتہ سالوں میں اس کو کھول کے بتلایا گیا کہ سیلری اگرچہ وزیر اعظم کی ایک عام آدمی بھی وہاں تک پہنچ جاتا ہے. جتنی سیلری ایک وزیر اعظم کو ملتی ہے اتنی ہی سیلری کوئی عام بندہ بھی پا لیتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا. اتنی سیلری پا کر وہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا. ایسے ہی لیلۃ القدر کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. جتنا ثواب اس رات میں ملتا ہے وہ ثواب مل رہا ہے ایک رات کے عبادت کرنے پر. تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت میں، اہمیت میں فرق نہیں آ سکتا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ عظمت والے ہیں یہ دن. ولا احب الیہ العمل فیہن، اور اتنی زیادہ مقبولیت پاتے ہیں اعمال جو اور دن نہیں پا پاتے. من هذه ایام العشر، 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو اعمال بندہ کرتا ہے اس کو جو مقبولیت ملتی ہے، اس کو جو قبولیت ملتی ہے، اس کو جو اللہ کا تقرب ملتا ہے، عام دنوں کے کیے جانے والے اعمال کو نہیں مل پاتا. اب کیا کرنا ہے جب یہ دن ہم کو ملے، جیسے ہم چل رہے ہیں ان دنوں میں، کیا کرنا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، تو تم کثرت کرو ان دنوں میں تحلیل کی، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی، والتکبیر اور اللہ اکبر کہنے کی، والتحمید اور الحمدللہ کہنے کی. اللہ کی کبریائی، بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا کے جملے جتنے زیادہ زبان سے نکل سکتے ہیں ان دنوں میں نکالنا چاہیے. غفلت کی نظر ان دنوں کو ڈالنا نہیں چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے آدمی تسبیح پڑھتا رہے، کلمے کی تسبیح پڑھتا رہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے. گزشتہ ہفتے بھی یہ روایت ہمارے سامنے آئی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب یہ 10 دن آئے اور قربانی ہے آپ کے ذمے تو آپ کو اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹنے ہیں. حکم ہے اللہ کا. اب لاجک تلاش نہیں کرنا ہے، دماغ نہیں لڑانا ہے، ایسا ہی کیوں ویسا ہی کیوں نہیں. منع کر دیا چھوڑ دیا، کاٹنے کو کہہ دیا کاٹ دیا. جو جہاں جیسے کہہ دیا ویسے کرنے کا نام عبدیت ہے، بندگی ہے. اب تک یہ تھا کہ ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا، زیر ناف بال لینا، بغل کے بال لینا سنت، فطرت. اب ان 10 دنوں میں کہا کہ آپ مت کاٹو اگر قربانی ہے تو. یہ ماننے پر نیکی ہے، اطاعت کرنے پر نیکی ہے. اب آنے والا جو دن ہے عرفہ کا دن، اس کی اپنی ایک اہمیت، ایک فضیلت ہے. 8 دنوں کی تو ہے ہی کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے رات میں جاگنے کے برابر ثواب. خصوصاً عرفہ کے دن کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. 9 ذی الحجہ، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. حضرت قتادہ بن نعمان فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من صام یوم عرفہ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ. جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک سال پچھلا سال، 1 سال اگلا سال گناہ معاف. اس پر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فلاحی علیہ رحمہ بہت مزیدار بات فرماتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ یہ ڈیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جب یہ فضیلت بتائی گئی
کہ آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہونے والے ہیں، تو اس بات کی امید کی جا سکتی کہ یہ 1 سال جیے گا، یہ 1 سال حیات رہے گا، تبھی تو اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتے ہیں، نقطے نکالتے ہیں، باریک باریک چیزیں ہمارے سامنے نکال کر بتلاتے ہیں۔ 1 سال اگلے سال کے، 1 سال پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے، جب عرفے کا دن ہوگا، جس دن آپ روزہ رکھنے والے ہیں، اس دن کی فجر سے ایک چیز آپ کے اوپر واجب ہونے والی ہے، وہ ہے تکبیر تشریق کا کہنا۔ اور جن دنوں میں یہ کہے جاتے ہیں اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تکبیر تشریق کہے جانے والے دن، اور وہ دن ہے 5، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہمارے یہاں جو اس سال ہو رہا ہے 27 تاریخ کی فجر سے 31 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق کہنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلی الصبح من غدات عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فیقول، اور ارشاد فرمایا، علی مکانکم، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، ویقول، اور کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، فیکبر من غدات عرفہ الى صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق۔ یہ تکبیر تشریق عرفہ کی فجر سے تکبیر تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کے عصر تک چلتی رہے گی، بیہقی کی روایت۔ تو 5 دن لگاتار ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کا کہنا واجب ہے، چاہے آپ جماعت سے نماز پڑھ، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ بعد میں مسجد میں پہنچے ہو، فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا کہنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھول گئے، امام کی آواز پر ان کو یاد آ گیا، وہ پڑھنے لگے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ امام صاحب بھول گئے، پیچھے جو مقتدی ہے ان کی آواز سے امام کو یاد آ جاتا ہے، وہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو پڑھنا ضرور ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی نہیں پڑھ رہا تو میں بھی خاموش رہ جاؤں، میں بھی نہ پڑھوں۔ جب یہ تکبیر تشریق واجب ہے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک اور چیز جو عموماً عوام کے سامنے نہیں رکھی جاتی، رکھنا چاہیے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اگلا جو دن آئے گا عید کا دن، اس کی بابت ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہید تو مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العید، میں حاضر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن، فلما قضى الصلاة قال، جب آپ نماز پڑھا چکے تو آپ نے ارشاد فرمایا، انا نخطب، ہم خطبہ دیں گے، فمن احب ان یجلس للخطبہ فلیجلس، جو آدمی بشاشت قلب سے، کوئی اس کو ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے، دل کی بشاشت سے جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھے، ومن احب ان یذهب فلیذهب، اور جس کو کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ضروری کام ہے، جانا چاہتا ہے، وہ چلا جائے۔ ابو داؤد شریف کی روایت۔ اس سے یہ معلوم پڑا کہ عید کے دن کا خطبہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ جیسے جمعہ کے دن ہوتا ہے، بغیر خطبے کے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، خطبہ نماز کا حصہ ہے، واجب ہے، اس کا سننا ضروری ہے، لیکن عید کا ایسا نہیں ہے۔ عید کا خطبہ بہت اچھی بات ہے، اس میں احکام بتائے جاتے ہیں، ضروری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جب اتنا سب کچھ کر لیا، نماز پڑھ لی، تو بغیر خطبے کے کیا جانا، ایک سنت کو چھوڑ کر جائیں گے آپ، اچھی بات ہے، بیٹھ جاؤ۔ لیکن اگر ایمرجنسی ہو گئی، نہیں رک سکتے، خطبے میں نہیں شامل ہو سکتے، اور چلا گیا ایک آدمی، تو ایسے نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا، برابر اس کی نماز ہو جائے گی، جو اس کو ثواب ملنا ہے وہ ملے گا۔ لیکن سنت چیز ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اعمال ہے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، اہمیت رکھیں، عظمت رکھیں اس کی، کہ جیسے احادیث مبارکہ میں ہمیں تعلیم دی گئی
کہ کثرت سے تکبیر تشریق اور تحلیل کی کثرت کریں اور ایام تشریق میں بلند آواز سے تکبیر تشریق کو کہنے کی عادت ڈالیں کہ ایک موقع ملتا ہے پورے سال میں 5 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے نام کو بلند آواز سے کہیں اور اس کہنے پر ہم کو ثواب ملے گا. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنے من سے کرتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے جو شریعت ہم کو بتاتی ہے, جو حدیث مبارکہ ہم کو تلقین کرتی ہے. تو دونوں کے عمل میں فرق ہے. میں اپنی ذات سے کوئی خیر کروں, کوئی بھلائی کروں, نیکی ملے گی, لیکن اللہ کی رضا کا, اللہ کے تقرب کا جو پیمانہ حدیث پر عمل کرنے پر ہے اور حدیث کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے پر ہے, وہ میری اپنی ذاتی اعمال پر نہیں ملے گا. تو اس لیے غنیمت سمجھیں ان دنوں کو, اور غنیمت جاننا کیا ہے کہ جو تعلیم دی گئی اس پر عمل ہو, اور بندہ جب اتنے مقدس ترین لمحات سے دنوں سے گزر رہا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. حتی الامکان کوشش کرے کہ میری ذات سے ان متبرک بابرکت پورا عظمت دنوں میں کوئی گناہ صادر نہ ہو, اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل نہ ہو, نہ میری ذات سے ہو نہ میرے اعمال سے ہو. جیسے گزشتہ ہفتے بھی بتلایا گیا تھا کہ جانور تو خریدا گیا اللہ کی رضا کے لیے, اپنے ذمہ واجب قربانی کو ادا کرنے کے لیے, لیکن لڑایا بھڑایا جا رہا ہے, نمائش کی جا رہی ہے, اس کو لوگوں کے سامنے گھما کر دکھایا جا رہا ہے. تو جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں, لایانی چیزیں ہیں, گناہ کے لائن کی چیزیں ہیں, شریعت کی منع کردہ چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکریں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.